دوبارہ پہنچا دیا سائی مالک کی قربت والے نے مالک انہاں دی قربت مالک انہاں نال کلام کرتے ہیں تے مالک نال کلام کرتے ہیں لہذا انہیں مالک نال کے کلام کرتے ہیں تے مالک انہاں نال کے کلام کیتا ہے جب سائیں ساری اوقات دے کے سانو دسن گے باہر بہر فقیر یا امام یا حجت ظرف دیکھ کے گفتگو کرتی ہے اور اتنا الحمدللہ یقین ہے کہ صاحب برداشت لوگ سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے کچھ بھی دس دیتا جائے حق تسلیم کریں گے نا ٹھیک ہے اس چیز نو پچھو ڈیلیٹ کرو گے ٹھیک ہے کیمرے کسی کا کوئی سوال ہے بسم اللہ کرو سرکار جی سائیں پاک جڑا سلالہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نے کربلا سے پانی منگیا ہے بسم اللہ یہ حقیقت کی ہے بات یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ رب العزت چھپا ہوا خزانہ ہے جی اگر وہ ظاہر ہو جائے تو محمد وآل محمد ہے اگر وہ چھپ جائیں تو اللہ ہے ظاہر ہو جائے تو وہ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو تو نور کہنا بھی توہین ہے ان کی وہ تو انوار کے خالق ہیں ان کا کیا تعلق پانی مانگنا اور پیاس سے ان تمام چیزوں سے یہ تو ہم ذلیل کمینوں کو ایک درس دیا ہے ایک درد دیا ہے درد کے پروردگار کو حسین کہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے ایک درد دیا ہے کہ جس سے ہمارے نفس باطن کی اصلاح ہو سکے ہمارا شرک باطنی نکل سکے کربلا ایک درد کا نام ہے لیکن یہ کہنا کہ شہزادہ علی اکبر کو پیاس لگی وہ مقتل سے پلٹ کر واپس آئے مولا حسین نے انگوٹھی ان کے منہ میں ڈال دی یہی روایت بتا رہے ہیں نا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا یہ تمام چیزیں انسانوں نے لکھی ہیں کربلا تو بیان کی ہی نہیں گئی اگر کربلا کی حقیقت بیان کر دی جائے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں جو کربلا میں ظلم ہوئے جو کربلا ہے یہ تو حمید بن مسلم اور دوسرے جو غیر تھے انہوں نے جو تاریخ لکھی ہے اس کو رٹ رہے ہیں شیعہ منافق اور ذاکر پیسہ کمانے کے لیے کیونکہ ان کے لیے تو محرم کالی عید ہے بقول جوش ملی آبادی کے ماہ محرم کالی عید ہے تیرے لیے عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو خون اہل بیت میں لقمے کو تر کرتا ہے تو ذاکروں نے موت کے سانچے میں دل ڈھالے نہیں یہ شہید کربلا کے چاہنے والے نہیں ذاکروں کے لیے تو کالی عید ہے اور ان کے لیے غم ہے اگر حسین غم کا نام ہے تو حسین مر گیا اگر حسین ترک کا نام ہے تو حسین حاضر ہے ناظر ہے غم حسین منافق بناتا غم مردے کا ہوتا ہے میرا مولا مر نہیں گیا میرا مولا موت اور حیات کا خالق ہے کربلا درد کا نام ہے جو درد ہم لوگوں کو دیا ہے کہ جس سے ہمارا شرک باطن صاف ہو مولا حسین نے جو نماز دی ہے یا حسین کی جو درد کی سلاد دی ہے وہ ہمارے شرک باطن کو ختم کرنے کے لیے دی ہے یہ غم نہیں ہے یہ کیا ہے مولا کا 40واں ہو رہا ہے 16واں ہو رہا ہے 30واں ہو رہا ہے یہ تو انسانوں کا ہوتا ہے مولا کا ان چیزوں سے کیا تعلق درد کو غم سے نہ ملاؤ غم کے بعد خوشی ہے درد کے بعد شعور بیدار ہوتا ہے کیا ہے آپ نے کوئی فلمی سین دیکھ لیا رونے والا آپ رونے لگے یہ تو نفسیاتی کھیل ہے کربلا کو نفسیاتی کھیل نہ بتاؤں کربلا شعور و عقل کی غذا کا نام ہے کربلا اندر کی باطن کی پاکیزگی کرنے کا نام ہے کربلا کا ذکر کربلا کا درد اندر کی تطہیر کرتا ہے تو اندر کی تطہیر کو فلمی سین نہ بناؤ فلمی سین دیکھنے سے بھی رونا آتا ہے کوئی اچھی بات ہوتی ہے اس سے بھی رونا آتا ہے تو یہ نفسیاتی کیفیت کا نام نہیں ہے یہ غم نہیں ہے یہ درد ہے اور مولا پہ کیا موت اور حیات مولا کی کیا حیات مولا کی کیا موت مولا موت کا بھی خالق مولا حیات کا بھی خالق اجل کو ہو گئی آخر کو مات مقتل میں حسین بانٹ رہے تھے حیات مقتل میں
بے شک پاک اسی سے ریلیٹڈ دوسرا بھی سوال ہے. اگر آپ اکٹھے سارے سوال پاک علی اکبر صلوات اللہ سلام اللہ سرکار کے بارے میں پورا اپنا تعارف کرائیے ذرا. جی سر دور تک جائیے. میرا نام عابد حسین ہے. جی تو مالک جی کے قدموں پر سجدہ دینے والے لوگ ہیں. جی تو اس فیملی کو تو صحیح پاک ہم دفن کر چکے ہیں. تو یہ جو ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ مولا کو زرہ جو تھی وہ وزنی پڑی، تو کیا پاک علی اکبر صلوات اللہ سلام اللہ کے متعلق بھی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ مالک کو بھی کوئی کسی زرہ کا وزن لگ سکتا ہے؟ اس کی حقیقت صحیح پاک کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے کہا بات وہی سوال کی تکرار ہے. دوسرے روپ میں بات وہی ہے. جی بات یہ ہے کہ میرا معصوم مظلوم تو ضرور ہے لیکن لاچار نہیں. آج جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے اور مجھے ایسا لگا کہ میرا مشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. وہ یہ خوشی ہوئی کہ آپ نے علم پاک پہ جو ماتم اور عزاداری کی ہے اس میں کوئی شرک اور بدعت نہیں کیا. شرک اور بدعت کیا ہے؟ یہ جاہل شاعروں کے نوحے آپ نے نہیں پڑھے جس میں حسین کو لاچار سمجھتے، جس میں حسین کو انسان اور بشر سمجھ کے یہ لوگ پیش کرتے اور اپنے کیسٹ بیچتے اپنی سیڈیاں. یہ پہلی عزاداری ہے جس میں میری قمیض نہیں اتری، ورنہ میری تو قمیض اترتی. میں اس بات میں اتنا نشہ لے رہا تھا کہ یہ جتنے نوع لکھنے والے ہیں، یہ جتنے شیعہ منافق ہیں، اپنے کیسٹ بیچنے کے لیے مولا کو نعوذ باللہ بشری تقاضوں میں محدود کرتے ہیں. مولا کو لاچار کہتے ہیں. جو یہ کہہ کہ حسین لاچار ہے اس کے اوپر لعنت تبرہ پیش ہو. حسین لاچار نہیں ہے. کون کہتا ہے امام مبین لاچار ہو سکتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے اس پر لعنت تبرہ، جو مولویوں کا نمائندہ ہے، کون مولویوں کا نمائندہ ہے جو کالی عید کہتے ہیں کربلا کو. تو آج جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ نے کسی شرک بدعتی شیعہ منافق کا نوحہ نہیں پڑا. آپ نے سادگی کے ساتھ یا حسین کیا، واہ حسین کیا، اور بطول پاک کو یہی قبول ہے. ادب نہ ہو جس موہے میں، ادب نہ ہو جس ماتم میں، ادب نہ ہو تو پھر شعور نہیں ہے. شعور نہیں ہے تو معرفت حسین نہیں ہے. یہ سب ماتم بھی رائیون کی نماز بن جائے گا. تو بھائی وہ رائیون کی نماز ہو یا کالے کپڑے والوں کا ماتم ہو، اگر عبادت سے باطن کی تعمیر نہیں ہے، تعمیر آدمیت نہیں ہے، نماز کیا ہے؟ اپنی میں اور اپنی انا کو ختم کرنا. ماتم کیا ہے؟ اندر کی تعمیر آدمیت، آداب خداگاہی، شعور ذات. جب آدمی اللہ رب العزت کے آگے سجدہ کرتا ہے تو وہ کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ. اور جب وہ یا حسین کی صف یعنی پی ایچ ڈی کی صلاۃ، پی ایچ ڈی کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اگر اس کے اندر تعمیر نہ ہو، اگر اس کے اندر تبدیلی نہ ہے، پھر وہی ذات کا تکبر، نماز پڑھ کے وہی انا اور میں، دوسرے کو حقیر سمجھنا، ماتم کر کے وہی تکبر. تو بھائی ایک رائیون کے نمازی کو لے آؤ، ایک کالے کپڑے والے ماتمی کو لے آؤ، دونوں کا نفسیاتی معائنہ کراؤ، رزلٹ ایک ہی نکلے گا. کیونکہ یہ آزادار نہیں ہے. اگر یہ آزادار ہوتے تو پھر ان کے گھروں میں کہیں بلے شاہ ہوتا، کہیں سلطان بہو ہوتا، کہیں شالتی بھٹائی ہوتا. یہ تو عادتاً کر رہے ہیں، جیسے عادتاً نماز پڑھی جاتی ہے، یہ عادتاً آزاداری کر رہے ہیں کہ یہ مصیبت بنی ہوئی ہے. اگر یہ درد کو سمجھے، اگر یہ کربلا کو سمجھے تو خدا کی قسم امام باڑوں کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کا دل چلتا پھرتا اذا خانہ بن جائے. مومن کا قلب اذا خانہ بن جائے، اس کا دل امام بار کا بن جائے. اور یہ 2.25 مہینے کا کوئی سوگ نہیں ہے، کوئی چارٹر پلین کھڑا ہوا ہے کہ امام حسین کو الوداع کہہ رہا ہے 2.25 مہینے میں. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ پورے سال کی اگر یہ صلات ہے، یہ درد کی صلات ہے،
اس سے بڑی کوئی نماز نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی صلاۃ نہیں ہے، تو صلاۃ پوری زندگی کی ہوتی ہے، پورا زندگی یا حسین کرنا ہے۔ سوگ مردے کا بڑھایا جاتا ہے، یہ سوگ ووگ نہیں ہے، یہ درد ہے۔ اس لیے آپ کو ایک تعلیم دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پورے سال کے عزادار بنیے، پوری زندگی کے عزادار بنیے، اور ہر صبح زیارت عاشورہ پڑھا کریں۔ زیارت عاشورہ گریا کے ساتھ پڑھیں، اس میں مولا کے دشمنوں پہ لعنت تبرہ بھی ہے اور کربلا کے مصائب بھی ہے۔ میرا درد کا پروردگار ہے، اس کی زیارت پڑھا کرے کہ ایک تجدید عہد ہو مولا حسین سے، لبیک ہو حل من ناصر ینصرنا پر۔ وہ تجدید عہد کیسے ہوگا کہ جب ہم ہر لمحہ عزادار حسین ہوں گے۔ اس کے لیے کسی ذاکر کے ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین کا لفظ آئے اور دل رونے لگے۔ میرے بھائی، مولا کو لاچار سمجھنا، یہ وزن نہیں اٹھا سکے، پیاسے رہے، یہ نہیں کر سکے، یہ سارے مسائل بشری تقاضا صحیح بات وہ کر رہے ہیں، بشری تقاضے ان کا کیا تعلق ان چیزوں سے؟ جی مالک صاحب، انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے لیے کیا، ہمیں ایک درد دیا۔ ہم تو نعوذ باللہ اما فضا پر بشری تقاضوں کا اطلاق نہیں کر سکتے، ہمیں تو ان سے مانگنے کی تمیز نہیں ہے، کیونکہ وہ متمسک نور ہو گئے۔ سلمان فارسی متمسک نور، اما فضا متمسک نور، ابو ذر متمسک نور، سلمان انل اہل البیتی۔ تو جو اہل بیت ہو گیا متمسک نور ہو گیا، تو اس لیے مولا نور نہیں ہے، نور کے خالق۔ سلمان کو نور بنایا، فضا کو نور بنایا، چاند کو نور بنایا، تو ہم ان کے لیے نہیں سوچ سکتے کہ انہیں بشری تقاضے ہوں۔ کہا مولا جو انوار کے خالق ہے۔ بولا 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 لال کلندر صحیح بات، ایسا ہم بھی نہیں سوچتے، ہمیں اتنا تو درس دیا ہے کہ مالک جو ہے وہ بشری تقاضوں سے پاک ہے۔ یہ جو جتنا اصل جو العطش کی آواز ہے وہ فقراء نے بھی بیان کی ہے اور عالم دین نے بھی، جو عالم دین کو چھوڑی فقراء کی بھی العطش جو تھا، امام مظلوم نے جو العطش کی آواز صدا تھی، اس کا طریقت میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی کو حقیقت ہم نے پوچھی آپ سے۔ کوئی اور سوال ہے اگر کسی کا تو وہ بھی کر لیں۔ جواب دے دیجیے۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے پھر سارے سوال۔ جی، العطش کی آواز ایسی ہے جیسے صدائے استغاثہ ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ بات وہی کہ جو امام مبین ہے، جو کائنات کی اکائی کل ہے، جو تمام اختیارات کے ساتھ ہے، تمام پاورز کے ساتھ ہے، اور وہ کہ حل من ناصر ینصرنا، کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ جنات اس کے غلام، ملائکہ اس کے غلام، کائنات کی طاقتیں اس کی جوتیوں کا صدقہ، آنکھ اٹھائے تو عجائبات بے شمار سامنے آ جائے، اور اس کے لیے یہ کہا جائے کہ حل من ناصر ینصرنا۔ دیکھیے ینصرنا مظاہرے کا صیغہ ہے، مستقبل، فیوچر ہے، کوئی مستقبل میں اس وقت کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ ملائکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، جنات ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، کائنات کی تمام مخلوق ہے، ہر وجود۔ مولا اگر پلکوں کا اشارہ کیا کرے، معمولی سا اشارہ کرے تو زمین یوں سے یوں ہو جائے، پلٹ جائے۔ اس کے بعد حل من ناصر ینصرنا کیا ہے کوئی میری